اور آج کل ارد گرد میں ایک بات مشہور ہوئی بھی ہے کہ لفظ خدا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا مجوسیوں کی سازش ہے یا عجمی لفظ ہے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں عموماً ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ اگر خدا کو خدا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جو اتنے عرصے سے بزرگان دین لفظ استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، کیا وہ اکابر فریب خوردہ تھے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ لفظ خدا کا استعمال غلط ہے؟ کیا وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ لفظ خدا مجوسیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے یا عیسائیوں کی سازش ہے؟ کیا انہیں علم نہیں تھا اس بات کا؟ یقیناً وہ جانتے تھے کہ لفظ خدا کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس لیے اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کا مطلب اور معنی حقیقی روح میں کیا ہے۔ لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور غیاث اللغات میں ہے کہ لفظ خدا کا معنی صاحب اور مالک کے آتا ہے، اور لفظ خدا خاء پر پیش ضمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رب کے ہیں، مالک کے ہیں۔ اب اگر کسی زبان میں کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا ہم اسے یہودیوں کی سازش سمجھیں گے؟ اسے نصرانیوں کی سازش سمجھیں گے؟ اسے عجمیوں کی سازش سمجھیں گے؟ جبکہ اللہ رب العزت کا نام سب جانتے ہیں علی الاطلاق کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، لیکن اللہ کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو دنیا جانتی ہے اس سے مقصود ایک ہی ذات ہے۔ ایسے ہی جب لفظ خدا کا استعمال ہوتا ہے تو دنیا جانتی ہے اس کا مقصود بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی کے بارے میں اس قسم کا نظریہ نہیں ذہن میں آتا کہ اس سے مراد وہ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کا ذہن میں نہ آنا، تصور میں نہ آنا، اس بات کی علامت ہے کہ مقصود اس سے اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر اہل عرب لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں اور سندھ والے اسے اللہ سائیں کہہ رہے ہیں، پنجاب والے اللہ سائیں کہہ رہے ہیں، اردو والے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو سائیں کہہ رہے ہیں یا جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت خود رائے قائم کرنا یا کم علمی کی وجہ سے اس قسم کی گفتگو سن کے اسے عوام الناس میں مشہور کرنا، اور دوسری صورت میں اکابرین پر جو ایک صدیاں گزر چکی ہیں لفظ خدا استعمال کر رہی ہیں، اور فارسی میں لفظ خدا استعمال ہوتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ تھے، انہیں علم نہیں تھا۔ لہٰذا بعض دفعہ کسی کی سازش کسی کی طرف منسوب کرنے سے پہلے حقیقت معلوم کر لینی چاہیے۔ آج کل ہمارا نظریہ بن چکا ہے، کسی پر فتویٰ دینا ہو
تو دھڑام سے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، یہ تو راہ راست سے ہٹ گیا ہے، یہ تو صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، یہ تو یہ ہو گیا ہے، یہ تو یہ بن گیا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں گفتگو کی جائے، بغیر معلومات کے کسی پر فتویٰ جڑا جائے جبکہ حقیقت کا علم نہ ہو۔ یہ صحیح معنوں میں ذی وقار، ذی شان، ذی فہم، ذی عقل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کہنا بند کر دو۔ حقیقت میں اس بات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، لہٰذا کوشش یہ ہو کہ لفظ خدا کا استعمال، اور اس بارے میں جو امت میں دو رائے قائم کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ امت کا وہی نظریہ جو نظریہ حقیقت کی روح سے ہو وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے۔